علی من كنت مولا فهذا علی المولا من كنت مولا فهذا علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والوں کی خدمت میں کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے. پاک ذات جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں. اے رب ذوالجلال، تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے. حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے. کیا کہوں کیا خمار آیا ہے، کیا کہوں کیا خمار آیا ہے، جب کبھی ذکر دار آیا ہے. ذکر حیدر تھا کھل اٹھا مومن، شیخ جی کو بخار آیا ہے. قائم ٹی وی کینیڈا نے قبیلہ نظامت انٹرنیشنل پاکستان کے تعاون سے آپ کے لیے سحروزہ عالمی طرحی جشن مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اہتمام کیا ہے. ناظرین کرام، آپ مسلسل 12-13 رجب سے اور آج 14 رجب ہے، آج اس سلسلے کا 30واں پروگرام ملاحظہ فرمائیں. آج کے اس طرحی جشن میں جو دنیا کے مختلف ممالک کے شعراء کرام شرکت فرما رہے ہیں، ان کے اسماعی گرامی ہیں جناب مصدق اللہ خانی آسٹریلیا، جناب علی عرفان کینیڈا، جناب قادر پاروی انڈیا، جناب سید اقبال رضوی شارف قطر، جناب علی جعفری جلیل آسٹریلیا، جناب حسن فتح پوری انڈیا اور جناب امداد نقوی صاحب امریکہ شامل ہیں. ناظرین کرام، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمیں آسٹریلیا کی ایک ایسی شخصیت نے جوائن کیا ہے جو وہاں کی معروف علمی ادبی مذہبی شخصیت ہیں. یہ کا نام خطابت کے حوالے سے بڑا معتبر ہے. آپ قبیلہ نظامت انٹرنیشنل آسٹریلیا کی مذہبی اور ادبی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، مشیر بھی ہیں اور خطیب، محقق، دانشور اور ساتھ میں آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں. آج کی اس بزم سے آپ خطاب بھی فرمائیں گے اور اپنا خصوصیت کرام بھی پیش کریں گے. لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن، پہلے علی لکھو. آئیے آج کی بزم کے پہلے شاعر جناب امداد نقوی صاحب کو ہم دعوت کلام کہتے ہیں. لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن، پہلے علی لکھو. اس کا مطلب ہے ارادہ کر لیا دل نے کہ راز زندگی لکھو. ارادہ کر لیا دل نے کہ راز زندگی لکھو. تو آواز خدا آئی کہ بس نام علی لکھو. تو آواز خدا آئی کہ بس نام علی لکھو. اور علی کے نام سے پہلے محمد نام لکھ دینا. علی کے نام سے پہلے محمد نام لکھ دینا. خدا کے بعد احمد اور علی حرف جلی لکھو. کوئی پوچھے تمہارے دین کی بنیاد کیسی ہے، کوئی پوچھے تمہارے دین کی بنیاد کیسی ہے. خدا لکھو، نبی لکھو، پھر اولاد علی لکھو. اور ابو طالب کا بیٹا ہے جو کعبے میں ہوا پیدا. ابو طالب کا بیٹا ہے جو کعبے میں ہوا پیدا. نبی کا جانشین لکھو، اسے حق کا ولی لکھو. اور یہ شعر دیکھیے گا، ذرا یہ پوچھنا ٹوٹی ہوئی دیوار کعبہ سے. ذرا یہ پوچھنا ٹوٹی ہوئی دیوار کعبہ سے، یہ در ٹوٹا ہے کیوں، اپنی ذرا تاریخ ہی لکھو.
یہ در ٹوٹا ہے کیوں اپنی ذرا تاریخ یہ لکھو. اور یہ ایک شعر دوسرا تھا لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آ سکوں گا نہیں آ سکوں گا. اس کو میں نے چینج کیا ہے جب میرا ویزا آ گیا ہے. تو شعر یہ کہ بلاوا لکھ دیا غازی نے میرا تب تو آیا ہوں. بلاوا لکھ دیا غازی نے میرا تب تو آیا ہوں. بھائی میرے احباب کی بھی ہے تمنا آخری لکھو. میرے احباب کی بھی ہے تمنا آخری لکھو. علی کے در پہ آ کے ان کی مدح کر رہا ہوں میں. علی کے در پہ آ کے ان کی مدح کر رہا ہوں میں. محبت کا صلہ دیتے ہیں یوں مولا علی لکھو. محبت کا صلہ دیتے ہیں یوں مولا علی لکھو. بھائی ولائے مرتضیٰ کی جام پیتا ہوں بٹا بٹ میں. ولائے مرتضیٰ کے جام پیتا ہوں بٹا بٹ میں. اگر دو چار باقی ہیں تو وہ سارے ابھی لکھو. اور یہ مصرع طرفہ استعمال کیا ہے. اگر تم کامیابی چاہتے ہو دین و دنیا کی. اگر تم چاہتے ہو اگر تم کامیابی چاہتے ہو دین و دنیا کی. لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو. اور یہ شعر دیکھیے گا. نبی کے ہاتھ کی تحریر اس نے پھاڑ دی افسوس. نبی کے ہاتھ کی تحریر اس نے پھاڑ دی افسوس. فدق زہرا کا تھا لیکن خلیفہ نے نہ دی لکھو. ابو طالب کا بیٹا ہے جو کعبے میں ہوا پیدا. نبی کا جانشین لکھو اسے حق کا ولی لکھو. اگر تم کامیابی چاہتے ہو دین و دنیا کی. لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہو ماشاء اللہ. یہ تھے جناب امداد نقوی صاحب نجف اشرف سے اپنا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے. دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا. دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا. مغز حلے کی نجاست ہے نجاست ایسی آب زمزم بھی اسے پاک نہیں کر سکتا. اس وقت میں انڈیا کے ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو بہت سادہ سی زبان میں بڑی گہری اور معنی خیز بات کہہ جاتے ہیں. آپ شاعری کے ہر میدان میں فتح مند نظر آتے ہیں. غزل ہو یا نظم ہو، قصیدہ ہو یا نوحہ ہو، گویا فتح پور آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. نئے ملتمس ہوں جناب حسن فتح پوری صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب حسن فتح پوری صاحب. ممنین آداب. ترئی منقبت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. مطلب پیش کر رہا ہوں. اسی ایک نام کو ہر آن لکھو، ہر گھڑی لکھو. اسی ایک نام کو ہر آن لکھو، ہر گھڑی لکھو. علی لکھو علی لکھو علی لکھو علی لکھو. شعر ملاحظہ فرمائے. علی کے نام کی گئے ترجمانی تم کو کرنی ہے. علی لکھنا جہاں پر ہو وہاں تم روشنی لکھو. علی لکھنا جہاں پر ہے وہاں تم روشنی لکھو. درے ہے در پہ جانے کا عریضہ بھیجنے والو. زیارت کی جگہ
بینائی کی تشنا لبی لکھو زیارت کی جگہ. شیر مرادہ فرمائے اگر در در بھٹکنا ہے لکھا میرے مقدر میں تو پھر میرے مقدر میں مدینے کی گلی لکھو تو پھر میرے مقدر. شیر ملازہ فرمائیں کہ علی کے چاہنے والوں کی گر پہچان لکھنی ہے. علی کے چاہنے والوں کی گر پہچان لکھنی ہے. لکھو قمبر کہیں بہلول کی دیوانگی لکھو. شیر ملازہ فرمائیں کہ خدا نے آمد حیدر کی خاطر کیوں چنا کعبہ. خدا نے آمد حیدر کی خاطر کیوں چنا کعبہ. علی کے ساتھ بیت اللہ کی پاکیزگی لکھو. اور تدمین کا مصرع ملاحظہ فرمائے علی اول علی افضل علی اعلیٰ علی بالا. لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو. لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو. مقطع ملاحظہ فرمائے خدا نے ذکر حیدر کی تمہیں توفیق بخشی ہے. خدا نے ذکر حیدر کی تمہیں توفیق بخشی ہے. حسن اپنے تخیل کی اسے تم برتری لکھو. حسن اپنے تخیل کی اسے تم برتری لکھو. اسی ایک نام کو ہر آن ہر گھڑی لکھو. علی لکھو علی لکھو علی لکھو علی لکھو. علی اول علی افضل علی اعلیٰ علی بالا. لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. کیا بات ہے. یہ تھے جناب حسن فتح پوری صاحب اپنا خوبصورت کلام آپ کی خوبصورت سماعت کی نظر فرما رہے تھے. ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے در حقیقت اسے قرآن برا لگتا ہے. شک جو کرتا رہا ایمان ابو طالب پر دین کو ایسا مسلمان برا لگتا ہے. ناظرین کرام اس وقت میں آسٹریلیا کے ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں جن کی زبان میں سادگی، جذبات میں سچائی اور خلوص میں گہرائی صاف نظر آتی ہے. بنائے جانشین 12 نبی نے خبر اتنی اہم تم نے دبا دی. جلیل اچھا ہے لکھو شعر لیکن ذہن اچھا ہو باتیں سیدھی سادی. اور اب سیدھی سادی زبان میں اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں آسٹریلیا کے معروف شاعر جناب علی جعفری جلیل صاحب. السلام علیکم. ایک منقبت پیش کر رہا ہوں. ترے مصرع ہے لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو. یہ جناب ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا جملہ مصرع ہے. اس پہ کچھ اشعار لکھے ہیں، حاضر خدمت کر رہا ہوں. ارادہ منقبت لکھنے کا ہے تو بس ابھی لکھو. ارادہ
منقبت لکھنے کا ہے تو بس ابھی لکھو، محمد لکھ لیا بعد خدا تو پھر علی لکھو، محمد لکھ لیا بعد خدا تو پھر علی لکھو۔ جہاں حب علی کو نفس کی پاکیزگی لکھو، جہاں حب علی کو نفس کی پاکیزگی لکھو، وہیں بغض علی کو قلب کی آلودگی لکھو، وہیں بغض علی کو قلب کی آلودگی لکھو۔ علی کو حجت حق ماننے کو آگہی لکھو، یہ دل میں آگہی اترے تو پھر خوش قسمتی لکھو۔ علی کے ذکر کو بے شک خدا کی بندگی لکھو، خلاف اس کے بحث کوئی ہو اس کو بے تکی لکھو، خلاف اس کے بحث کوئی ہو اس کو بے تکی لکھو۔ شعر دیکھیے گا، ہر ایک مشکل میں کہنا یا علی حاضر دماغی ہے، ہر ایک مشکل میں کہنا یا علی حاضر دماغی ہے، یہی جب قبر میں ہو تو اسے برجستگی لکھو، یہی جب قبر میں ہو تو اسے برجستگی لکھو۔ نہ جانے کون کیسے کب کہاں پیدا ہوا ہوگا، نہ جانے کون کیسے کب کہاں پیدا ہوا ہوگا، ثنا مولود کعبہ کی بألفاظ جلی لکھو، ثنا مولود کعبہ کی بألفاظ جلی لکھو۔ علی کے نقش پا پر چل کے ہی انسان بنتا ہے، علی کے نقش پا پر چل کے ہی انسان بنتا ہے، چلن ہو مختلف جس کا اسے بس آدمی لکھو۔ علی کو جانشیں مانا تو پھر شورا کے کیا مانے، علی کو جانشیں مانا تو پھر شورا کے کیا مانے، خلاف حکم پیغمبر عمل کو سرکشی لکھو، خلاف حکم پیغمبر عمل کو سرکشی لکھو۔ علی کو گھر سے لے جا کر پھرایا تم نے گلیوں میں، علی کو گھر سے لے جا کر پھرایا تم نے گلیوں میں، کسی کے گھر میں گھس جانے کو واضح رہزنی لکھو، کسی کے گھر میں گھس جانے کو واضح رہزنی لکھو۔ مبارک دوستی کی تھی اگر دی تو صحیح تم نے، مبارک دوستی کی تھی اگر دی تو صحیح تم نے، تو پھر بالجبر بیعت مانگنے کو دشمنی لکھو، تو پھر بالجبر بیعت مانگنے کو دشمنی لکھو۔ اور شعر دیکھیے، خلاف آیات کے کہنا تو اسقاط عقیدہ ہے، خلاف آیات کے کہنا تو اسقاط عقیدہ ہے، اسے پھر کم سے کم قرآن کی بے حرمتی لکھو، اسے پھر کم سے کم قرآن کی بے حرمتی لکھو۔ تضمین کا شعر دیکھیے، اگر نام علی قرطاس دل پر نقش کرنا ہو، اگر نام علی قرطاس دل پر نقش کرنا ہو، لکھو کاغذ پہ جب
کوئی سخن پہلے علی لکھو، اجاگر کر رہے ہو حق و باطل تم دلائل سے، اجاگر کر رہے ہو حق و باطل تم دلائل سے، جلیل اس سے اجالا ہوگا اس کو روشنی لکھو، جلیل اس سے اجالا ہوگا اس کو روشنی لکھو، ارادہ منقبت لکھنے کا ہے تو بس ابھی لکھو، محمد لکھ لیا بعد خدا تو پھر علی لکھو، محمد لکھ لیا بعد خدا تو پھر علی لکھو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ارادہ منقبت لکھنے کا ہے تو بس ابھی لکھو، محمد لکھ لیا بعد خدا تو پھر علی لکھو۔ اگر نام علی قرطاس دل پر نقش کرنا ہو، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہماری بزم کے تیسرے شاعر جناب علی جعفری جلیل صاحب، جو اپنا کلام آپ کی سماعت کی نظر فرما رہے تھے۔ اس وقت میں جس شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں، آپ کا تعلق قطر سے ہے۔ آپ شعر گوئی کی ہر منزل میں ماحول کے تیور دیکھ کر شعر کہتے ہیں اور خوب کہتے ہیں، اور آپ ایک عرصے سے شعر سخن کے میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، کر کے ثنائے مالک کوثر ابھی حاصل کیا ہے خلد میں ایک گھر، ابھی شارب لحد میں اپنے مقدر پہ ناز کر، آئیں گے پاس ساقی کوثر، ابھی اور اب ساقی کوثر کی بارگاہ میں اپنے خوبصورت اشعار کی سوغات دیے تشریف لا رہے ہیں جناب سید اقبال رضوی شارب آف قطر۔ علی کی یہ ہے اس تصنیف کا حرف روی لکھو، علی کی یہ ہے اس تصنیف کا حرف روی لکھو، پھر اس بحر ہزج میں چند مدحت کی لڑی لکھو، پھر اس بحر ہزج میں چند مدحت کی لڑی لکھو۔ اور اس نے مطلب دیکھا، عجب مولا علی کی ذات میں ہے دلکشی لکھو، عجب مولا علی کی ذات میں ہے دلکشی لکھو، ثنا سے دل نہیں بھرتا ہے رہتی تشنگی لکھو، وہ جب ذکر نبی سے ذہن روشن آ گئی لکھو، یہ تیسرا مطلب ہے کہ ہو جب ذکر نبی سے ذہن روشن آ گئی لکھو، پھر ایسی آگہی کو باخدا عشق نبی لکھو، پھر ایسی آگہی کو باخدا عشق نبی لکھو۔ اور یہ چوتھا مطلب بھی دیکھ لیں کہ علی کو جانشین الامین و التقی لکھو، علی کو جانشین الامین و التقی لکھو، علی ہی ہے ولی اللہ ولیوں کا ولی لکھو۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ معلم کا تعارف اس کے شاگردوں سے ہوتا ہے،
معلم کا تعارف اس کے شاگردوں سے ہوتا ہے، جو عرفان نبی چاہو تو پھر وصف علی لکھو۔ بڑا ہے قد بہت حیدر کا ان کے سب رفیقوں سے، بڑا ہے قد بہت حیدر کا ان کے سب رقیبوں سے، یہی امر خدا ہے بات ہے یہ منطقی لکھو۔ اور علی کو باب گردانا ہے شہر علم نے جب خود، علی کو باب گردانا ہے شہر علم نے جب خود، تو اب اس شہر کے ہر باب کو باب علی لکھو۔ تو اب اس شہر کے ہر باب کو باب علی لکھو۔ جو غزووں میں محمد کا محافظ بن کے اٹھتا تھا، جو غزووں میں محمد کا محافظ بن کے اٹھتا تھا، شب ہجرت وہی سویا تھا بستر پر اخی لکھو۔ وہی شعر بھی دیکھیں، یہ جو فرقے ہمارے دین میں ہیں ناسور تم ان کو، یہ جو فرقے ہمارے دین میں ہیں ناسور تم ان کو، ہمارے دین میں ہے ناسور ان کو تم، عدوِ پنجتن کے بغض کی کاریگری لکھو۔ کبھی بھی کامیابی پر نہ ہونا مطمئن کلن، یہ اصلاحی شعر ہے۔ کبھی بھی کامیابی پر نہ ہونا مطمئن کلن، ابھی منزل نہیں پائی ابھی ہے کچھ کمی لکھو۔ اور یہ تضمین کا شعر دیکھیں کہ علی ہی تو ہیں بسم اللہ کی بے کا حسین نقطہ، علی ہی تو ہے بسم اللہ کی بے کا حسین نقطہ، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو۔ اور یہ مقطع کا شعر ملاحظہ فرمانے کہ خرد کیا ہے جنوں کیا ہے بہت آسان ہے یہ شارب، خرد کیا ہے جنوں کیا ہے بہت آسان ہے یہ شارب، خرد کو جب لکھو بہلول کی دیوانگی لکھو، خرد کو جب لکھو بہلول کی دیوانگی لکھو، علی کی یہ ہے اس تصنیف کا حرف روی لکھو، پھر اس بحر حزج میں چند مدحت کی لڑی لکھو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، عجب مولا کی ذات میں ہے دلکشی لکھو، ثنا سے دل نہیں بھرتا ہے رہتی تشنگی لکھو، علی تو ہے بسم اللہ کی بے کا حسین نقطہ، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے
علی لکھو۔ یہ تھے جناب سید اقبال رضوی شارف، اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ زندگانی عذاب ہوتی ہے، موت پر اضطراب ہوتی ہے، جو بھی رکھتا ہے بوتراب سے بغض، اس کی مٹی خراب ہوتی ہے۔ مولا علیہ السلام کا قول ہے، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ قطروں سے دریا بنتا ہے اور سوچوں سے ایمان۔ اور اب میں انڈیا کے ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں جن کی ایمان کی پختگی ان کے اشعار میں جھلکتی ہے۔ آپ ایک پختہ کار شاعر ہیں اور آپ کی قدر و منزلت کے سب اہل سخن قائل ہیں۔ فرش میں پھر بچھا رہے ہیں ہم، اپنی قسمت بنا رہے ہیں ہم۔ عرش سے جبرائیل آ جاؤ، جشن حیدر منا رہے ہیں ہم۔ یہ ہیں جناب قادر پاروی صاحب، اپنا کلام پیش کریں گے۔ میں ملتمس ہوں جناب قادر پاروی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ مطلب پیش خدمت ہے کہ سخی لکھو، ولی لکھو، خفی لکھو، جلی لکھو۔ سخی لکھو، ولی لکھو، خفی لکھو، جلی لکھو، قلم سے پھر اسی قرطاس پر نام علی لکھو۔ قلم سے پھر اسی قرطاس پر نام علی لکھو۔ ولادت پر علی مرتضیٰ کے جشن ہے برپا، ولادت پر علی مرتضیٰ کے جشن ہے برپا، جو اس محفل میں آ جائے اسی کو جنتی لکھو۔ سماعت کریں حضرات، خاص طور سے جو اس محفل میں آ جائے اسی کو جنتی لکھو، ولادت پر علی مرتضیٰ کے جشن ہے برپا۔ خاص طور سے یہ شعر سماعت کریں۔ عداوت مرتضیٰ کی موت کا پیغام دیتی ہے، عداوت مرتضیٰ کی موت کا پیغام دیتی ہے، جہاں حیدر سے الفت ہے وہیں پر زندگی لکھو۔ جہاں حیدر سے الفت ہے وہیں پر زندگی لکھو۔ اور یہ تضمین پیش کرتا ہوں حضرات، سماعت کریں کہ صدا یہ نقطۂ با سے ہمیشہ آتی رہتی ہے، صدا یہ نقطۂ با سے ہمیشہ آتی رہتی ہے، لکھو کاغذ پر جب کوئی سخن پہلے علی لکھو۔ لکھو کاغذ پر جب کوئی سخن پہلے علی لکھو۔ یہ شعر خاص طور سے سماعت کریں حضرات کہ ہر سر کعبے کی جانب اور دل حیدر پہ جھکتا ہے سر کعبے کی جانب اور دل حیدر پہ جھکتا ہے، مسلمانوں اسی کو اصل میں تم بندگی لکھو۔ مسلمانوں اسی کو اصل میں تم بندگی لکھو۔ صراط حشر سے جنت کی جانب جو بھی لے جائے، صراط حشر سے جنت کی جانب جو بھی لے جائے، تم اپنے زیست کے کاغذ پر اس کی رہبری لکھو۔ تم اپنے زیست کے کاغذ پہ اس کی رہبری لکھو۔ اور حضرات سامعین، ناظرین، یہ شعر بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جہاں جہاں حضرات سماعت کریں۔ خاص طور سے دیکھیے کہ نبی کی اوڑھ کر چادر علی ہیں ہو بہو سوئے، نبی کی اوڑھ کر چادر علی ہیں ہو بہو سوئے، شب ہجرت کے بستر پر علی کو تم نبی لکھو۔ شب ہجرت کے بستر پر علی کو تم نبی لکھو۔ غدیر خم کے منبر سے نبی اعلان کرتے ہیں۔ سماعت کریں خاص طور سے حضرات کہ غدیر خم کے منبر سے نبی اعلان کرتے ہیں، ولایت کا جو منکر ہے اسی کو دوزخی لکھو۔ ولایت کا جو منکر ہے اسی کو دوزخی لکھو۔ ولایت کا جو منکر ہے اسی کو دوزخی لکھو۔ اور سر مختہ شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ علی و فاطمہ روح الامی حسنین اور احمد، علی و فاطمہ روح الامی حسنین اور احمد ردائے فاطمہ میں آج ایک محفل سجی لکھو۔ ردائے فاطمہ میں آج ایک محفل سجی لکھو۔ علی و فاطمہ روح الامی حسنین اور احمد ردائے فاطمہ میں آج ایک محفل سجی لکھو۔ اور یہ مقطع پیش کرتا ہوں، حضرات سماعت کریں۔ نہیں ہے دل میں جس کے حیدر کرار سے الفت،
نہیں ہے دل میں جس کے حیدر کرار سے الفت، تو پھر اے قدر اس انسان کے شجرے میں کمی لکھو۔ نہیں ہے دل میں جس کے حیدر کرار کی الفت، تو پھر اے قدر اس انسان کے شجرے میں کمی لکھو۔ سخی لکھو، ولی لکھو، خفی لکھو، جلی لکھو، قلم سے پھر اسی قرطاس پر نام علی لکھو۔ ولادت پر علی مرتضیٰ کے جشن ہے برپا، ولادت پر علی مرتضیٰ کے جشن ہے برپا، جو اس محفل میں آ جائے اسی کو جنتی لکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب قادر صاحب، ماشاء اللہ، جواب نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سخی لکھو، ولی لکھو، خفی لکھو، جلی لکھو، قلم سے پھر اسی قرطاس پہ نام علی لکھو۔ صدا یہ نقطۂ با سے ہمیشہ آتی رہتی ہے، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب قادر پاروی صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ عرفان ذات حیدر کرار کیسے ہو، نقش قدم بھی فکر بشر سے بعید ہے۔ میں ان کے دوستوں کا محب ہوں خدا گواہ، اور ان کے دشمنوں سے عداوت شدید ہے۔ ان فکر انگیز اشعار کے خالف کینیڈا کے بڑے معتبر سنجیدہ صاحب اسلوب مرثیہ وہ شاعر جن کا کلام ہم اکثر بیشتر سنتے رہتے ہیں اور ہمارے ناظرین پسند بھی کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب علی عرفان صاحب سے کہ وہ اپنا کلام مولا علی کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ جناب علی عرفان صاحب اپنا ایمان افروز کلام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر ہلال نقوی کے دیے ہوئے مصرع طرح، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو، اس زمین میں چند اشعار۔ غزل بھی گر لکھو عرفاں بشان آگہی لکھو، غزل بھی گر لکھو عرفاں بشان آگہی لکھو، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو، نہ جھجکو اور نہ شرماؤ بالفاظ جلی لکھو، نہ جھجکو اور نہ شرماؤ بالفاظ جلی لکھو، علی کا عبد عاصی بھی ہو اس کو جنتی لکھو، سوا ان کے ثنا حیدر کی کوئی کر نہیں سکتا، سوا ان کے ثنا حیدر کی کوئی کر نہیں سکتا، علی کے مدح خانوں میں خدا لکھو نبی لکھو، علی کا ذکر جب ٹھہرا سبب شاعر کی خلقت کا، علی کا ذکر جب ٹھہرا سبب شاعر کی خلقت کا، تو پھر مولا کے بارے میں کبھی بولو کبھی لکھو، محب حیدر کرار ہی کو حق یہ حاصل ہے، محب حیدر کرار ہی کو حق یہ حاصل ہے، بلا تردید اس کی موت کو تم زندگی لکھو، ولا شاہ نجف کی اور شہ کرب و بلا کا غم، ولا شاہ نجف کی اور شہ کرب و بلا کا غم، کہوں گا کاتب قسمت سے قسمت میں یہی لکھو، بتوں کے توڑنے کا واقعہ گر لکھنے بیٹھو تم، بتوں کے توڑنے کا واقعہ گر لکھنے بیٹھو تم، لکھو دوش نبی اور ساتھ ہی پائے وسیع لکھو۔ مقطع عرض کرتا ہوں کہ اگر لکھو کبھی کچھ بھی علی عرفان کے بارے میں، اگر لکھو کبھی کچھ بھی علی عرفان کے بارے میں، ثنائے آل کی نسبت سے قسمت کا دھنی لکھو، ثنائے آل کی نسبت سے
قسمت کا دھنی لکھو غزل بھی گر لکھو عرفاں بشانے آگہی لکھو لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ محب حیدر کرار ہی کو حق یہ حاصل ہے، بلا تردید اس کی موت کو تم زندگی لکھو، غزل بھی گر لکھو عرفاں بشان آگہی لکھو، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو۔ بہت خوب ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب علی عرفان صاحب، جن کا تعلق کینیڈا سے تھا۔ اپنا خوبصورت کلام آپ کی خوبصورت اور ایمان افروز سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، اس وقت میں آسٹریلیا کی ایک ایسی شخصیت کو دعوت کلام دے رہا ہوں جن کا نام شاعری کے حوالے سے بڑا معتبر ہے اور عالمی سطح پر پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی فکری اور شعوری زندگی کی تابشیں تاریخ ادب کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ آپ کا کلام نوائے بے نوا منظر عام پر آ چکا ہے۔ حسینیت کا سخنور ہوں، مجھ سے بات کرو، میں خود ہی اپنا مقدر ہوں، مجھ سے بات کرو۔ تم اہل بیت سے جنت کی بات کرتے ہو، میں اہل بیت کا نوکر ہوں، مجھ سے بات کرو۔ اہل بیت کی نوکر، معروف شاعر، استاد شعرا، شاعر لاسانی جناب مصدق لاکھانی صاحب سے میں درخواست گزار ہوں کہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ میں ملتمس ہوں جناب مصدق لاکھانی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ازل کی صبح ہے تنویر لکھو روشنی لکھو، ازل کی صبح ہے تنویر لکھو روشنی لکھو، فرشتوں نور حق سے میرے ماتھے پر علی لکھو، فرشتوں نور حق سے میرے ماتھے پر علی لکھو، جو اہل بیت کا در چھوڑ کر در در بھٹکتے ہیں، جو اہل بیت کا در چھوڑ کر در در بھٹکتے ہیں، تو اس کو خواہش منزل نہیں آوارگی لکھو، تو اس کو خواہش منزل نہیں آوارگی لکھو، رسالت سے امامت ہے، امامت سے رسالت ہے، رسالت سے امامت ہے، امامت سے رسالت ہے، نبی کی بات لکھتے ہو علی کی بات بھی لکھو، نبی کی بات لکھتے ہو علی کی بات بھی لکھو، چلو مانا فضائل ان کے سارے لکھ نہیں سکتے، چلو مانا فضائل ان کے سارے لکھ نہیں سکتے، جو کچھ لکھا ہے قرآن مقدس میں وہی لکھو، جو کچھ لکھا ہے قرآن مقدس میں وہی لکھو، قسیم جنت و النار سے جو بغض رکھتا ہو، قسیم جنت و النار سے جو بغض رکھتا ہو، تو ایسے آدمی کو کچھ نہ لکھو دوزخی لکھو، تو ایسے آدمی کو کچھ نہ لکھو دوزخی لکھو، نجف میں روضہ اقدس کے دروازے کے کونے پر، نجف میں روضہ اقدس کے دروازے کے کونے پر، مجھے خط بھیجنے والوں یہی میرا پتہ لکھو، مجھے خط بھیجنے والوں یہی میرا پتہ لکھو، چبھن محسوس کرتے ہو جو راہ استقامت میں،
چبھن محسوس کرتے ہو چراہ استقامت میں، تمہیں کس نے یہ سمجھایا تھا کانٹے کو کلی لکھو؟ تمہیں کس نے یہ سمجھایا تھا کانٹے کو کلی لکھو؟ مصدق دیکھنا تحریر سورج بن کے ابھرے گی، مصدق دیکھنا تحریر سورج بن کے ابھرے گی، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو، ازل کی صبح ہے تنویر لکھو، روشنی لکھو، فرشتوں نور حق سے میرے ماتھے پر علی لکھو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ازل کی صبح ہے تنویر لکھو، روشنی لکھو، فرشتوں نور حق سے میرے ماتھے پر علی لکھو، مصدق دیکھنا تحریر سورج بن کے ابھرے گی، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو۔ یہ تھے ہماری اس بند کے آخری شاعر جناب مصدق لاکھانی صاحب، اپنا خوبصورت کلام آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمیں آسٹریلیا کی ایک ایسی شخصیت نے جوائن کیا ہے جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ ممتاز عالم دین، خطیب، ادیب، دانشور، محقق، شاعر اور ناظم، قبیلہ نظامت انٹرنیشنل آسٹریلیا کی ادبی اور مذہبی امور کی نگرانی کرتے ہیں۔ آپ اس کے مشیر ہیں اور آپ کا نام خطابت کے ساتھ شاعری اور نظامت کے حوالے سے بڑا پہچانا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا عالی جناب مولانا سید ابو القاسم صاحب رضوی سے کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں اور پھر اپنا طرح کلام بھی پیش فرمائیں۔ جناب مولانا سید ابو القاسم رضوی صاحب آپ سے مخاطب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ولادت مولا کائنات کا وقت ہے، پوری دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے، مبارکباد کے کلمات کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک بتحقیق اللہ کی طرف سے نور بھی آ چکا ہے اور کتاب مبین بھی۔ اچھا، نور اور کتاب مبین ساتھ ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رہے کہ نور کا ذکر پہلے ہے، کتاب مبین کا بعد میں ہے۔ اور اس آیت کو اور آسان کر دیں آپ کے لیے، قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے نبی کہہ دیجئے، دعا کیجئے کہ پروردگارا مجھے سچائی میں، صداقتوں میں، خیر میں داخل کر، واخرجنی مخرج صدق، سچائیوں کے ساتھ نکلنا ہو، یعنی سچائی ہر حال میں ہو، اور کیوں نہ ہو صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، کیوں نہ ہو یہ گھرانہ مباہلے کے میدان میں ثابت ہو چکا کہ نبی سچے، علی سچے، فاطمہ سچی، حسن سچے، حسین سچے، یہ پورا گھرانہ سچوں کا گھرانہ ہے۔ یہی تو گھرانہ ہے جس کے لیے قرآن مجید میں خدا کہہ رہا ہے اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، سورہ توبہ میں ڈرو
ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہی ہے سچے. یہ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگارا اپنے پاس سے مجھے دے. دو صفت بتائی گئی، ایک سلطان کے معنی ہے جس کو سلطہ حاصل ہو، غالب ہو. تاریخ میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو غالب ہوئے ہیں مگر مغلوب بھی ہوئے ہیں. اب جب نبی نے دعا کی، سچے نبی کی دعا ہے، تو اب پہلی چیز تو ہے کہ اللہ نے اپنے گھر سے دیا. علی سے پہلے بھی نہیں، علی کے بعد بھی کوئی خدا کے گھر سے نہیں آیا. اور دوسری چیز یہ کہ علی کا ایک لقب ہے غالب کل غالب، علی سب پر غالب ہے. عمرو بن عبدود آ جائے علی غالب ہے، مرحب آ جائے علی غالب ہے، بدر احد و خیبر و خندق و صفین کے مرحلے علی غالب ہے، غالب کل غالب. والناصرہ، ایک ہوتا ناصر، صرف اس میں فاعل ہے مدد کرنے والا. ایک آدمی نے کل مدد کی، آج نہیں کر رہا ہے. نصیر وہ جو ہمیشہ مدد کرا، صفت مشبہہ ہے. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے رسول کی وفات تک ہر لمحے جس نے نبی کی مدد کی ہے اور نبی کی ہر کال پہ جس نے لبیک کہا، وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے. تو یقیناً مستقل نصیر ہے. ہاں عزیزوں، میں کیا اور آپ کیا علی کے فضائل بیان کریں گے. قرآن کی آیتیں علی کا قصیدہ ہے. احادیث نبوی رسول کی زبان سے جو جاری ہوئی یہ علی کی منقبت ہے. خالق کائنات علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. بہرحال اللہ کے پاس سے نور بھی آ گیا، وہی دعا قبول اور یہاں پر اور کتاب مبین. اب پتہ کیسے چلے گا؟ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہو جائے گی. 3 دن ماں جو ہے خانہ کعبہ میں مہمان ہوں گی. آسمان سے غذا آئے گی، جنت سے غذا آئے گی. 3 دن کے بعد نبی کو حکم ہوگا جاؤ علی کو لے کر. ادھر فاطمہ بنت اسد کو حکم ہوگا. اب اندازہ لگائیں، خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا، ادھر نبی ہیں، ادھر فاطمہ بنت اسد ہیں، آغوش میں علی ابن ابی طالب ہیں. ایک مرتبہ نبی کے ہاتھوں پہ آ گئے، اب تک آنکھ نہیں کھولی تھی علی نے. جیسی لمس رسالت محسوس کی، آنکھیں کھول دی. آنکھیں کھولنے کے بعد توریت کی تلاوت، زبور کی تلاوت، انجیل کی تلاوت اور پھر قرآن مجید کی بھی تلاوت. اب یہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی، گویا قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کے صدیوں سے، مگر ورق ابھی سادہ دکھائی دیتا ہے. الہی بحق الزہرا بیہا وبالہا بنیا. پروردگار اس خوشی کے صفقے میں تمام مومن مومنات کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، جو بیمار انہیں شفا عطا فرما. ہماری جسمانی، لسانی، فکری، عقیدتی، بصیرتی بیماریوں کو دور فرما. پروردگار آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. بانیان جشن اور سامعین جشن کی دعاؤں کو قبول فرما. ہمارا نام انصار امام زمانہ میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں ولادت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. اور مصرع طرح ہے کہ لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو. تو مطلب ملاحظہ ہو کہ عقیدت کا تقاضا ہے کہ بس نام ولی لکھو. عقیدت کا تقاضا ہے کہ بس نام ولی لکھو. حیات نو کی خاطر شہرگے جہاں پر علی لکھو. اندھیرا چھٹ ہی جائے گا تمہارے دل کی دنیا کا. اندھیرا چھٹ ہی جائے گا تمہارے دل کی دنیا کا. تصور میں جلا کر ایک شمع روشنی لکھو. تصور میں جلا کر ایک شمع روشنی لکھو. زمانے میں اگر چاہو تمہاری بات اونچی ہو. زمانے میں اگر چاہو تمہاری بات اونچی ہو تو پھر انداز مدحت میں سطر کوئی نئی لکھو. تو پھر انداز مدحت میں
سطر کوئی نہیں لکھو، اور پھر اس کے بعد کہ بھٹکنے کا نہیں کھٹکا، ملے گی راہ منزل کی، اندھیرے راستوں میں تم انہیں خضر گلی لکھو، اندھیرے راستوں میں تم انہیں خضر گلی لکھو، دہاڑے جب وہ شیر حق تم میدان شجاعت میں، دہاڑے جب وہ شیر حق تم میدان شجاعت میں، دل آدھا میں جو دیکھی گئی وہ کھلبلی لکھو، دل آدھا میں جو دیکھی گئی وہ کھلبلی لکھو، اور پھر اس کے بعد رخ حیدر کی تابانی سے روشن ہے رہے ایمان، رخ حیدر کی تابانی سے روشن ہے رہے ایمان، سمجھ میں آئے گا تم کو، سمجھ میں آئے تو تم والضحیٰ کو نقرئی لکھو، سمجھ میں آئے تو تم والضحیٰ کو نقرئی لکھو، اور پھر اس کے بعد کہ گلستان ولایت ہے معطر جام سے ان کے، گلستان ولایت ہے معطر جام سے ان کے، انہی سے ہے نبوت کے چمن کی تازگی لکھو، انہی سے ہے نبوت کے چمن کی تازگی لکھو، لکھو جب مدح حیدر ذہن میں یہ بات بھی رکھو، لکھو جب مدح حیدر ذہن میں یہ بات بھی رکھو، علی کے نام کے ہمراہ حق کی پیروی لکھو، علی کے نام کے ہمراہ حق کی پیروی لکھو، اور پھر بیاں کرنا ہو گر تم کو کمال بندگی اپنا، بیاں کرنا ہو تم کو گر، بیاں کرنا ہو گر تم کو کمال بندگی اپنا، تو اپنی نوکری کو نوکری میسمی لکھو، تو اپنی نوکری کو نوکری میسمی لکھو، جہاں میں بانٹتا پھرتا ہے جو خیرات لاسانی، جہاں میں بانٹتا پھرتا ہے جو خیرات لاسانی، سخی ایسا جہاں میں ڈھونڈ لو تو پھر کوئی لکھو، سخی ایسا جہاں میں ڈھونڈ لو پھر کوئی لکھو، ڈھونڈ لو تو پھر کوئی لکھو، محبت کی ایسی مٹی سے تعمیر حرم ہوگی، محبت کی ایسے مٹی سے تعمیر حرم ہوگی، دلوں کی اینٹ پر گارے کی صورت یا علی لکھو، دلوں کی اینٹ پر گارے کی صورت یا علی لکھو، تضمین بھی ہے مقطع بھی ہے، ملاحظہ ہو کہ سکھاتی ہے ابو القاسم ہمیں سیرت ائمہ کی، سکھاتی ہے ابو القاسم ہمیں سیرت ائمہ کی، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، کیا بات ہے۔ ابھی عالی جناب مولانا سید ابو القاسم رضوی صاحب قبلہ آپ سے خطاب فرما رہے تھے اور اپنا خوبصورت کلام مولا امین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے۔ میں دل کی گہرائیوں سے قائم ٹی وی کی جانب سے تمام شرکائے بزم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاک پروردگار سے دعا گو ہوں کہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں تمام شعراء کرام کا، تمام ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے کرم سے سجاتے ہیں محفلیں، ہم کس طرح ادا کریں اس رب کا شکریہ، سب بانیان بزم کی جانب سے اے ندیم، جو حاضرین بزم ہیں ان سب کا شکریہ۔ حاضرین بزم وہ ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی ویژن پر اس مشاعرے کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں شرکت فرمائی، اپنا کلام پیش کیا، تقریر کی، تلاوت کی اور ہمارے ساتھ ساتھ رہے، وہ اس بند کے حاضرین تھے۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دعا افضل ترین عبادت ہے، دعا روح عبادت ہے، دعا
وہ عمل ہے جو خدا کو بہت پسند ہے۔ خاموشی سے کی ہوئی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ مولا علی کا قول ہے، اپنی دعاؤں میں اپنے مومن بھائیوں کو یاد رکھا کرو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنی نہیں پڑے گی۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں سینکڑوں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یا سب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ حافظ۔ من كنت مولا فهذا علي المولى